إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. قابل احترام اور بہنوں، تحفۃ النساء کے دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے اور حدیث نمبر 30 کا آج ہم مطالعہ کریں گے، جس میں نکاح، طلاق اور خلا سے متعلق ایک بہت اہم حکم موجود ہے. زندگی کے معاملات، زندگی کے مسائل بدلتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے لیے نکاح کا حکم دیا ہے اور انہیں نکاح کے ایک مقدس رشتے میں باندھا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی انسیت کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے ان کو بیوی عطا کی، ان کو ایک جوڑا دیا. اور پھر اس کے بعد سے انسانیت کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ لوگ ازدواجی زندگی گزارتے رہے ہیں. نکاح کا یہ بندھن صرف خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نسل کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپس میں محبت کا سلوک کرتے ہوئے ایک گھر کو اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنانے کا بھی ایک سبب اور وسیلہ ہے. خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی کو برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ نکاح کے بعد کئی خاندان اس رشتے میں جڑ جاتے ہیں، بندھ جاتے ہیں، اور کئی افراد کی زندگی اس سے متعلق ہو جاتی ہے، اس سے جڑ جاتی ہے، اس سے متاثر ہوتی ہے. خصوصاً اولاد کا معاملہ ہے. نکاح کے بعد بیوی شوہر کی محبت کے نتیجے میں اولاد جنم لیتی ہے، جو گھر کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنے ساتھ ایک ذمہ داری بھی لاتی ہے. ماں باپ دونوں مل کر اولاد کے کھانے پینے کا نظام ابتدائی مرحلے میں کرتے ہیں، اسے بیماری سے بچاتے ہیں، اس کے لباس کا انتظام کرتے ہیں. ماں بچے کو اپنے ساتھ اپنی گود میں لے کر اپنے سینے سے لگاتی ہے. پھر دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے. اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے مستقبل کے اعتبار سے دونوں مل کر خواب دیکھتے ہیں اور پھر کوشش کر کے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نکاح ایک بہت ہی عظیم الشان عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی نکاح کے اس بندھن میں باندھا. جتنے بھی نبی آئے وہ نکاح والی زندگی گزارتے تھے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کا جو جوڑا ہوتا ہے دونوں کا مزاج آپس میں ملتا نہیں. شوہر کی بات بیوی کو پسند نہیں آتی اور بیوی کا مزاج اور اس کی کمیاں کوتاہیاں شوہر کو بری لگتی ہیں. یہاں سے دونوں کے درمیان دراڑ شروع ہوتی ہے. دونوں میں اختلافات بڑھتے ہیں پسند ناپسند کی وجہ سے. دونوں کے
فیصلوں کے الگ ہونے کی وجہ سے، دونوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے، دونوں کے مزاج کے فرق کی وجہ سے آپس میں ان میں اختلافات ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ناراضگیاں قوت پکڑ لیتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر دونوں میں صبر و ثبات کا مزاج ہو تو دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں اگر برداشت نہ کی جائیں، کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، نہ ماں باپ اور اولاد کا، نہ بیوی شوہر کا، نہ بھائی بہن کا، نہ دوست دوست کا۔ زندگی چلتی ہے، گزرتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے۔ اگر یہ برداشت زندگی سے نکل جائے، اگر ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ زندگی کو ایڈجسٹ نہ کیا جائے اور ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، تو یہی معاملہ بہت دور تک نکل جاتا ہے، کبھی طلاق تک اور کبھی خلا تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کبھی بیوی کے اخلاق برے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شوہر کے لیے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس کو طلاق دے کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے۔ کبھی شوہر کے اخلاق برے ہوتے ہیں یا شوہر ظالم ہوتا ہے، مرد ہونے کے اعتبار سے عموماً ظلم کی ابتدا مرد سے ہوتی ہے، شوہر سے ہوتی ہے۔ کبھی وہ ظالم ہوتا ہے اور عورت کی جان کا، اس کی عزت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ جی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ اس کی زندگی بھیانک موڑ پر آ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں عورت کے لیے بھی اسلام میں گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خلا کے ذریعے سے اپنے شوہر سے الگ ہو جائے۔ لیکن یہ جو حل ہے یہ آخری حل ہے، یہ آخری مجبوری کہ جب اصلاح کی ساری صورتیں ختم ہو جائیں، آپس میں نبھاؤ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، دونوں ساتھ میں جی ہی نہیں سکتے، اگر ایسی حالت ہو تب تو یہ ٹھیک، لیکن اگر ایسی حالت نہیں ہے بلکہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، بس مزاج کا فرق ہے، پسند ناپسند کا فرق ہے، چھوٹی موٹی کوتاہیاں کمیاں ہیں دیکھنے میں یا بولنے میں یا رہن سہن کے اعتبار سے، یا کبھی معاشی اعتبار سے مرد کمزور ہیں یا کبھی خوبصورتی کے اعتبار سے عورت کم ہے، ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی بنا پر شوہر کا بیوی کو طلاق دینا یا بیوی کا شوہر سے خلا طلب کرنا اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سماج خراب ہوتا ہے، سماج بگڑتا ہے، عورت کی اپنی زندگی خراب ہوتی ہے، شوہر کی اپنی زندگی خراب ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان اولاد بھی مصیبت اٹھاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور جو لوگ جڑے ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، سبھی کے رشتہ دار، دونوں طرف کے رشتہ دار اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی موٹی باتوں پر، معمولی چیزوں پر اختلاف کو طول دے کر آپس میں نکاح کا بندھن توڑنے کے مرحلے تک پہنچنا یہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے عورت کو چاہیے کہ ایڈجسٹ کریں، جہاں تک ہو سکے مرد کو چاہیے کہ وہ نبھاؤ کی صورتیں اپناتا رہے اور ایڈجسٹ کرتا رہے۔ خاص کر کے عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی سے تاکید کی ہے۔ نکاح اور طلاق کے معاملے میں، طلاق اور خلا کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں زیادہ نقصان اٹھانے والی عورت ہی ہوتی ہے، خصوصاً ہمارے اپنے سماج میں خاندانی ڈھانچہ ایسا ہے کہ اگر عورت کا طلاق ہو جاتا ہے یا خلا ہو جاتا ہے تو سماج میں اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہیں سے عورت کی مصیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد معاشی اعتبار سے فائنینشیل لیول پر وہ محتاج ہو کر رہ جاتی ہے، پھر اسی طرح سے لوگوں سے ملنے جلنے کے اعتبار سے ہمیشہ وہ ایک قسم کے ڈپریشن میں اور ایک قسم کے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، اس کے ذہن میں غیر شعوری طور پر
یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کوئی مجرم ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اور اکثر گھر والے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں کہ ہم نہیں سنبھال سکتے ہیں، لہٰذا بہت ساری بچیاں شوہر ظالم ہونے کے باوجود، بدکار زناکار ہونے کے باوجود، شرابی جواری ہونے کے باوجود اپنی بچی کو یہی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا نبھاؤ کرو، اس کے ساتھ جیتے رہو۔ ایک طرف سماج کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہماری بچی کا طلاق اور خلا ہو گیا سماج کیا کہے گا، ہماری عزت جائے گی۔ دوسری طرف خرچے کا ڈر بھی ہوتا ہے، اگر اس کا خلا اور طلاق ہو گیا تو ہم لوگ اس کا خرچ نہیں اٹھا پائیں گے، ہم لوگ ہی مشکل سے جی پا رہے ہیں، اس کا خرچ کیسے اٹھائیں گے، اس کا اور اس کے بچوں کا خرچ کیسے اٹھائیں گے۔ تو اپنی زندگی کو خوشگوار باقی رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بچی کی قربانی دے دیتے ہیں، جیسے چاہو جیتی رہو۔ بعض بچیاں جی لیتی ہیں اور دماغی مریض بن جاتی ہیں، صحت برباد ہو جاتی ہے۔ بعض بچیاں مجبور ہو کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ کچھ بچیاں اور زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں اور بے حیائی کے راستے پر نکل جاتی ہیں، شوہر سے محبت نہ ملنے کی وجہ سے، شوہر کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، میڈیا کے، سوشل میڈیا کے اس دور میں وہ کہیں اور سے ہمدردی حاصل کرنے کا راستہ تلاش کر لیتی ہیں۔ ایسی بچیاں اگرچہ کم ہوتی ہیں لیکن شیطان انہیں اس راستے پر ڈال دیتا ہے، سماج کی وجہ سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ اسلام میں دونوں چیزیں ہیں، اسلام میں طلاق اور خلا کو پسند نہیں کیا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں نکاح کے تعلق کو، رشتے کو باقی رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، ایڈجسٹ کرتے رہو، اسی کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن اگر معاملات بہت شدید ہو جائیں اور کوئی اور راستہ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شوہر اسی طرح سے برداشت کرتا رہے اپنی بیوی کو جبکہ وہ بدکار ہو، بد اخلاق ہو، بے حیائی کی آخری حدیں پار کر چکی ہو، تب بھی وہ ایڈجسٹ کرتا رہے بیوی کے ساتھ میں۔ یا اسی طرح سے عورت بھی ظلم پر ظلم سہتی جائے اور جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بالکل بیکار ہو کر رہ جائے، ناکارہ ہو کر رہ جائے، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ چمٹی رہے، یہ تلقین اسلام میں نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ایک دم مجبوری، اصلاح کی کوششیں، مصالحت کی کوششیں اور بہتری کے راستے سب کچھ اپنانے کے بعد بھی اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تب جا کر اس بات کی گنجائش ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے یا عورت شوہر سے اپنے خلا لے لے۔ یہ دونوں صورتیں اسلام میں باقی رکھی گئی ہیں، جائز ہیں، حرام نہیں ہیں، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ بلا عذر طلاق طلب کرنا یا خلا مانگنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی بہت سخت بات ہے۔ آج اسی بارے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ موجودہ دور میں عام طور سے بچیاں پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے اور فائنینشلی اسٹیبل ہونے کی وجہ سے کہ خود بھی کماتی بچی، تو آج خلا کا معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے اور اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ ذرا سی بات، شوہر شام میں لیٹ آیا، بات سے بات بڑھی، ناراضگیاں بڑھیں، بس بہت دن سے دیکھ رہی ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے خلا چاہیے۔ خلا کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو طلب کر لیا اور اس کے ساتھ کھیل لیے۔ خلا زندگی کا ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے اور بہت ہی سنگین فیصلہ ہے جس کے بہت سارے نتائج ہوتے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، خصوصاً چھوٹی باتوں پر اس کا مطالبہ کرنا۔ تو حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں یہ جو چیز چل رہی ہے کہ ماں باپ بچیوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے وقت بھی ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اولاً تو دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، دین بالکل نہیں سکھاتے ہیں۔ تو دین نہیں ہونے کی وجہ سے ان میں ذرا بھی ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، ان کی چاہتیں اونچی اونچی ہوتی ہیں، ان کی پسند بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد میں شوہر سے ان کا نبھاؤ نہیں ہو پاتا،
ان کی ڈیمانڈز دنیوی اعتبار سے ہوتی ہیں، ایڈجسٹمنٹ زندگی میں نہیں ہوتا ہے، فقر و فاقے کو برداشت نہیں کر پاتی. شوہر اگر بہت زیادہ ان کے حساب سے ہینڈسم نہیں ہے، پاش نہیں ہے، بہت زیادہ اعلیٰ خاندان کا نہیں ہے، یا سماج اور سوسائٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھے یعنی لیول کا نہیں ہے، تو پھر ان کا نبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے. یہ کمپنی میں جاتی ہے، جاب کرتی ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، اب اس کو شوہر اپنی جوڑ کا دکھائی نہیں دیتا ہے. شوہر کسی دکان پہ بزنس کرتا ہے، کماتا ہے، اور یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، یہ کمپنی میں جاب کرتی ہے، اس سے زیادہ تنخواہ اس کی ہے، اس کا اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، اس کا فکس ہے، برابر اس کو تنخواہ آتی رہتی ہے، نبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے. ماں باپ پڑھاتے اس لیے ہیں کہ کل کو اگر طلاق ہو جائے تو بچی اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے. گویا کہ ماں باپ بچی کے لیے طلاق ہموار کرتے ہیں، طلاق کو اور آسان کرتے ہیں. زندگی میں بعض اوقات ڈپینڈنسی بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے، بری نہیں ہوتی ہے. اگر بچوں کو آپ سارا پیسہ ان کا دے دیں، وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں، تو کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ آپ کے بچے خود مختار ہو جائیں، ان کی ڈپینڈنسی آپ پر نہ رہے، فیصلے لیتے وقت میں وہ آپ سے نہ پوچھیں، اپنے دل سے کچھ بھی کریں اس لیے کہ آپ کی ضرورت بھی ان کو نہیں ہے؟ بچوں کی، اولاد کی کمانے تک کی عمر کی ڈپینڈنسی جو ماں باپ پر ہوتی ہے خرچ کے لیے یا زندگی کے بڑے فیصلوں کے لیے، یہ بچوں کو برائی سے بچائے رکھتی ہے، ماں باپ سے جوڑے رکھتی ہے. اسی طرح سے بیوی کی ڈپینڈنسی اپنے شوہر پر، یہ بھی گھر کے مزاج کو، گھر کے ماحول کو بہتر بنائے رکھتی ہے. کیوں؟ گھر میں کوئی نہ کوئی بڑا ہونا چاہیے. لیکن دونوں جب ایکولز ہو جاتے ہیں تو کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، دونوں کا تناؤ شروع ہو جاتا ہے. بھئی جب میں خود کماتی ہوں اور سب میرے پاس ہے، پیسہ ہے میرے پاس، میں کیوں سنوں؟ بلکہ ماں باپ بھی بچی کا مزاج شروع سے ایسا بنا دیتے ہیں کہ بیٹا ایڈجسٹ نہیں کرنا، پہلے سے لگام پکڑے رکھنا، ہاں جھکنا نہیں، اور کچھ بھی ہو جائے رات میں 2-3 بجے بھی ہو فون کرنا. چھوٹے سے معاملے میں اختلاف ہو گیا، فوراً ماں باپ کو بتا دیا، پھر ماں باپ دخل اندازی کرنے لگتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، ایک کام کر تو ایسا کر. تو وہاں سے اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ گائیڈنس اس کو ملنے لگتا ہے، اور زندگی بکھرتی جاتی ہے. شوہر دیکھ لیتا ہے، اچھا یہاں سے اس کو پورا جنگ کی پوری اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے. وہ بھی موبائل چیک کرتا ہے، سوئی ہوئی ہے، اس خراٹے لے رہی ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے اس کا موبائل، انگوٹھا لے کے اس کا چیک کر لیتا ہے، اس کا سارا کہ واٹس ایپ پہ ماں باپ سے کیا چل رہا ہے، اس کا کیا کھچڑی پک رہی ہے. اس کے دل میں بیوی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا یہ میرے پیچھے اپنے ماں باپ کو صاحب بتاتی ہے، میری شکایتیں کرتی ہے. اس کی بہنیں برابر اس کو بتا رہی ہیں سب کچھ، ایسا کرنا ویسا کرنا، ہم لوگ ہیں تیرے ساتھ میں، پیچھے مت ہٹنا، گردن پہ ہمیشہ پاؤں رکھنا اس کی. اس طرح سے ہونے سے اس کے دل میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی، تناؤ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اکثر زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ شروعات میں صبح جھگڑا ہوا، لیکن دوپہر میں وہ بھی دکان پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا، اچھی بیوی ہے، کبھی کبھی ایسا غلطی کرتی ہے، میں کیوں ڈانٹتا ہوں اس کو. یہ بھی اگر تنہا ہو گھر پہ سوچتی ہے میرا شوہر اچھا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کبھی کبھی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو کچھ بول دیتا ہے، ایڈجسٹ کر لینا چاہیے. جب دخل اندازی نہیں ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہوتا رہتا ہے. ماں باپ اولاد کا بھی ہوتا ہے، بھائی بھائی کا ہوتا ہے، دوست کا ہوتا ہے، بیوی شوہر کا ہوتا ہے. لیکن جب اس تعلق میں، اس رشتے میں اور لوگوں کی دخل اندازی ہوتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز شیئر ہونے لگتی ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں لوگ یہاں سے اور وہاں سے اس کو جنگ سکھانے لگتے ہیں، تو یہ جنگ بڑی بن جاتی ہے، یہ ورلڈ وار ہو جاتا ہے. یہ دونوں کا چھوٹا سا اختلاف 2 گھرانوں کی جنگ ہو جاتا ہے. بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے لڑنے والوں کی وجہ سے بیوی پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے، شوہر کا ساتھ دینے والوں کی وجہ سے اب وہ اپنے ڈیسیجن پہ یو ٹرن نہیں لے سکتا. کیوں؟
اور اتنے سارے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ اب تک رہے، اب میں کیسے سوچوں الٹا؟ سب لوگ کیا بولیں گے، اتنا تیرا ساتھ دیا ہم نے اور اب تو پیچھے مت ہٹ، تو پیچھے ہٹ گیا، ہماری عزت خراب کر دی تو نے۔ کبھی بیوی کبھی شوہر، اور بعض اوقات مصالحت کی صورت ہونے کے باوجود بھی یہ صورت اور بگڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات بیوی شوہر کا جھگڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن خاندانوں کا جھگڑا آپس کا بڑا ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سب لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے خاندانوں میں، اور بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے سے چیٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو بولتے ہیں کیا کروں، اب دیکھو اتنا مسئلہ بڑا ہو گیا ہے، چاہتی تو ہوں آپ سے بات کروں اور اپنے فیصلے کو چینج کروں، لیکن کیا کروں، والد صاحب، والدہ اور بھائی اور بہن، ان سب کی وجہ سے اب میں پھنس کے رہ گئی ہوں، اس میں معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب میں پیچھے لوں گی معاملہ تو ان سب کو چوٹ پہنچے گی، اور پھر مجبوراً جا کے کیا کرنا پڑتا ہے، پھر دونوں کی جدائی ہوتی ہے، خلا کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں۔ یہ بہت بڑا المیہ اس دور کا ہے کہ چھوٹے مسائل کو بے وجہ طول دے کر ان کو بڑا بنایا جائے، اور پھر سارے خاندان بلا وجہ اس میں کود پڑیں، ہمدردی کے نام پر، ساتھ دینے کے نام پر بے وجہ اس چھوٹی سی دراڑ کو بڑی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے کپڑا، اس کو اور کھینچ تان کے پھاڑ دیں زیادہ کہ پہننے لائق بھی نہ رہے۔ نکاح کے رشتے کو ایسے اس کے اندر خلل پیدا کر دیا جائے کہ وہ طلاق اور خلا میں تبدیل ہو جائے۔ سمجھداری یہ ہے کہ بیوی شوہر اپنے مسئلے کو خود حل کریں، الا یہ کہ وہ اتنا سنگین ہو جائے کہ اب صورت گنجائش نہیں ہے، اب کوئی صورت نہیں ہے ایڈجسٹمنٹ کی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں یاد رکھنے کی ہے، نہ تو اتنا ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ایک دم جنگ کی نوبت آ جائے، خلا اور طلاق کی باتیں ہونے لگیں، ذرا سی بات پر شوہر دھمکی دینے لگیں، دیکھو اگر چائے میں شکر کم رہی طلاق دے دوں گا، اس کے بعد اگر ایسا ہوا طلاق دے دوں گا، فلاں سے بات کی رشتہ دار سے طلاق دے دوں گا۔ بعض اوقات یہ کھیل بن کر رہ جاتا ہے، اور بیوی بھی ذرا سی بات پر شوہر لیٹ آ جائے، یا اس کی پسند کے کپڑے نہ لائے، اس کی گھڑی اس کو نہ ملے، یا فلاں چیز نہ ملے، فوراً کہنے لگے مجھے خلا چاہیے، بس میں تنگ آ گئی۔ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایڈجسٹمنٹ زندگی کا بہت بڑا اصول ہے، اسی سے سارے رشتے آپس میں باقی رہتے ہیں، بندھن برقرار رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وجہ طلاق، بلا کسی مجبوری کے طلاق لینے کو بہت سخت قرار دیا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2706۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی باعث کے، بغیر کسی مجبوری کے طلاق اگر مانگتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے من فی غیر ما بأس، یعنی اگر کوئی واقعی حرج اس کی زندگی میں نہیں ہو رہا ہے، بہت سخت بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو عورت کو شوہر سے طلاق نہیں مانگنا چاہیے۔ واقعی اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے زندگی کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، تب جا کر وہ اپنے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کر سکتی ہے، نہیں تو بلا وجہ اگر وہ چھوٹی موٹی بات پر اگر طلاق اور خلا مانگے تو ایسی عورت کے لیے وعید یہ ہے کہ ایسی عورت جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس تعلق سے مزید اور احادیث بھی ہیں، آج ہم اسی مسئلے پر غور کریں گے کہ خلا کا مسئلہ کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے،
اور موجودہ دور میں یہ جو بلا بڑھتی جا رہی ہے، تو اس تعلق سے ہم کو کیا موقف رکھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المختلعات ہن المنافقات، خلا مانگنے والی عورتیں، یعنی پچھلی حدیث میں جیسے ہم نے دیکھا بلا عذر، بغیر کسی مجبوری کی خلا طلب کرنے والی عورتیں منافقات ہیں، منافقات ہیں۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6681، حدیث صحیح ہے۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اللاتی یطلبن الخلع والطلاق من ازواجہن بغیر عذر، یعنی وہ عورتیں جو بغیر عذر ہی کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی سخت وجہ کے اپنے شوہر سے خلا یا طلاق طلب کریں۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں یہ بات امام ابن اثیر نے کہی ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاثیوبی کہتے ہیں ففیہ تحریم الخلع علی المرأة من غیر ضرورہ، ذخیرۃ العقبہ میں یہ بات جو سنن النسائی کی شرح ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی اس حدیث کے ضمن میں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر مجبوری کے خلا طلب کرنا حرام ہے، اس لیے کہ منافقات ان کو کہنا اس میں ایمان کی نفی ہے، اور ایمان کی نفی کسی معمولی بات پر نہیں کی جاتی ہے، حرام کے ارتکاب پر یا واجب کے ترک پر کی جاتی ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا یہاں منافقات ہیں کس اعتبار سے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات۔ امام احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، سنن النسائی حدیث نمبر 3461، حدیث صحیح ہے۔ المنتزعات، شیخ اثیوبی کہتے ہیں المنتزعات ای التی تنزع نفسها من ید زوجها، جو اپنے آپ کو یا اپنے ہاتھ کو اپنے شوہر کے ہاتھ سے نکال لے، یعنی اپنے آپ کو شوہر کی ماتحتی سے باہر کر لیں، بما تدفعه له من العوض وهو بمعنى قوله المختلعات، یعنی عوض دے کر خلا لیتے ہوئے اپنے آپ کو شوہر سے آزاد کرا لے۔ ایسی عورت، کہا کہ یہ ایسی عورت منافقات میں سے ہے۔ منافقات میں سے کیوں ہے؟ ملا علی القاری کہتے ہیں ہن المنافقات ای العاصیات باطنا والمطیعات ظاہرا، اندر سے وہ نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، باہر سے وہ فرما بردار ہیں، یعنی وہ شریعت پر عمل کر رہی ہیں خلا لے کر، لیکن بلا عذر خلا لینے کی وجہ سے وہ گناہگار ہیں۔ تو اندر سے تو حقیقتاً گناہگار ہیں، لیکن یعنی جو طریقہ ہے فارمیلٹی کون سی پوری کر رہی ہیں؟ شریعت کی، خلا لینے کا فارمیلٹی اس کی پوری کر رہی ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ تو ظاہراً فرما بردار ہیں لیکن باطناً نافرمان ہیں۔ مرقات میں یہ بات ملا علی القاری نے کہی ہے۔ تو یہ جو بات ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دو حالتیں ہیں، ایک مجبوری کی حالت، ایک عام حالات۔ عام حالات میں خلا طلب کرنا حرام ہے، بلا عذر کے، بلا مجبوری کے خلا طلب کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر مجبوری کے حالات ہوں، مثلا شوہر شرابی ہے اور ایک دم آخری حد تک پہنچ چکا ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے، پہلے معلوم نہیں تھا اب معلوم پڑا، یا شوہر زناکار ہے، یا اس کو ایسی بیماری ہے، ایڈز ہے یا کچھ اور مسئلہ اس کا ہے، اب معلوم پڑ گیا پہلے معلوم نہیں تھا، بچی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس سے خلا لیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ چھوڑ دیں کہ وہ مر رہا ہے سڑ کے تو بھی اس کے ساتھ مر جا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر واقعی وہ بدکار ہے، بد اخلاق ہے اور بے دین ہے اور ایسا انسان ہے کہ جس سے اس کی جان کو اور عزت کو خطرہ ہے، خوب مارتا پیٹتا، اتنا مارتا پیٹتا ہے کہ دواخانے میں پہنچا دیتا ہے، کبھی ہتھوڑے سے، کسی ڈنڈے سے، کسی لاٹھی سے، کبھی کسی اور چیز سے، جو ہاتھ میں آ جائے، چاقو بھی اٹھا لیتا ہے، ایسی صورت میں اپنی بچی کو اسی کے ہاتھ میں رکھنا، اس کی جان کو خطرے میں رکھنا ہے۔ یا تو پٹائی کر کے اس کو صحیح کیا جائے،
یا پھر یہ ہے کہ اس سے اپنی بچی کو آزاد کرا لیا جائے۔ ایسی مجبوری کے حالات میں، چھوٹی موٹی جھگڑے، چھوٹے موٹے اختلاف پر تو نہیں، لیکن ایک عادی ہو جائے کہ انسان اس طرح کا، تو پھر اب ان کو اختیار ہے، لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ کہے مجھ کو خلا چاہیے، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ میں۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایسی صورت میں خلا مانگنا یہ منافقات والا عمل ہے کہ وہ شریعت کی پابندی تو کر رہی ہیں خلا لینے میں، لیکن وہ بلا عذر کرنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمان ہے۔ یہ دونوں پہلو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، نہیں خلا کی بات نہیں کرنا بالکل اس طرح سے، اور بعض اوقات چاہے وہ کتنی بھی مصیبت میں ہو بچی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر خلا کی باتیں ہونے لگتی ہیں، تو لاڑ پیار میں پلی ہوئی بچی ہے، ذرا سا اس کو یہ بھی نہیں چلتا وہ بھی نہیں چلتا، گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، اور شوہر کہہ رہا ہے اس کو کھانا بنا کے دو، نہیں دے سکتی میں، اور تھوڑا سا ان بن ہو گئی، کہا میں نہیں رہ سکتی اس گھر میں جا رہی ہوں میکے، اور یہاں کے ڈیڈی اور پپا اس کو بول رہے ہیں کہ بیٹا تو نہیں، تجھ کو خلا دلا دیں گے ہم، تیری تکلیف ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بچی پھر کہیں بھی نہیں جائے گی، کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے حکم کو پورا کرنا، اسی سے گھر بنا رہتا ہے۔ اگر وہ بالکل ہی کچھ نہ کرے تو پھر گھر میں دراڑ پیدا ہوگی، تعلقات خراب ہوں گے، رشتہ ٹوٹے گا۔ تو ذرا سی بات پر خلا کا معاملہ جو آج چل رہا ہے میڈیا کے اثر سے، یا دنیا کا چلن ہی ایسا ہو گیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں مجبوری کے حالات میں اس کی گنجائش ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا ہوا؟ ہاں ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان امرأۃ ثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دلیل ہم کو بتاتی ہے کہ پچھلی حدیث میں جو خلا کی بات آئی ہے کہ منافقات ہیں یہ، تو کیا واقعی ہر حال میں حرام ہے؟ نہیں۔ اللہ اگر یہ مستقلاً حرام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں ہوتے۔ بعض مجبوریوں میں یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ ان امرأۃ ثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام۔ کہ اللہ کے رسول، ثابت ابن قیس کے دین کے اخلاق اور ان کے دین کے بارے میں میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی، میں کچھ بھی ان کے بارے میں عتاب نہیں کرتی، میں اپنی طرف سے کچھ بولنا نہیں چاہتی اس پر۔ ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، ان کے اخلاق یہ بد کردار ہیں، یا یہ بے دین ہے، عقائد خراب ہیں، یا کچھ اور بگاڑ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے، آگے آئے گی وہ روایت، وہ کیوں ان کا خلا ہوا۔ کہتے ہیں کہ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن اسلام میں آنے کے بعد میں کفر کا ارتکاب کروں اور کفر تک چلی جاؤں یا اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاؤں، میں نہیں چاہتی، میں اپنے دین کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ لیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، مسلمان ہو کے بھی میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں، میں نہیں چاہتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ، ان کا جو باغ تم نے لیا تھا مہر میں، کیا تم وہ باغ ان کو لوٹا دو گی؟ قالت نعم، کہا ہاں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس جو شوہر تھے ان سے کہا تمہارا باغ واپس لے لو، ان سے قبول کر لو اور ان کو طلاق دے دو، ان کو چھوڑ دو۔ یہاں تطلیقہ کا مطلب ہے کہ ان کو آزاد کر دو، کیونکہ طلقہ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے چھوڑ دینا، اطلقہ چھوڑ دینا، تو بیوی کو چھوڑ دو اور ان کا باغ لے لو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5273۔ ایک اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يأخذ منها حدیقتہ ولا يزداد،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا باغ اپنی بیوی سے واپس لے لیں جو مہر میں دیا تھا، ولا یزداد، اور اس سے زیادہ نہ مانگیں، اس سے زیادہ نہ مانگیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2056، حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلا میں شوہر اپنے مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، جتنا مہر اس نے دیا تھا اتنا مہر واپس لے گا بس، اور خلا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے قال فإنی اصدقتها حدیقتین وہما بیدیہا، ایک روایت میں کہ ثابت ابن قیس نے کہا کہ میں نے 2 باغ ان کو دیے تھے اور دونوں ان کے پاس ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذہما وفارقہا، دونوں باغ اپنے واپس لے لو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پر طلقہا تطلیقاً جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فارقہا، اس سے مفارقت اختیار کر لو۔ ففعل، تو شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2228، اور حدیث صحیح ہے۔ ان تینوں روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کوشش کر کے بھی اب رہنے کی گنجائش نہیں تھی، اور بیوی کی دینداری میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ تو بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں بولوں گی، بس میرا حال یہ ہے کہ مجھے کفر میں نہیں جانا ہے، تو اب میں خلا چاہتی ہوں۔ آپ نے ان کو بلایا شوہر کو، کہا کہ اور ان سے کہا کہ ان کا باغ واپس دو گی؟ انہوں نے کہا کہ میرے 2 باغ ان کے پاس ہیں، یعنی آپ نے پوچھا ہوگا کہ مہر میں کیا تھا، تو کہا کہ 2 باغ ہیں جو ان کے پاس ہیں، اور آپ نے پھر بیوی سے کہا کہ ان کے باغ واپس لوٹا دو، اور ان سے کہا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں چھوڑ دو، ہاں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، جتنا مہر میں دیا تھا اس سے زیادہ نہیں لینا۔ شوہر نے بات سنی اور خلا دے دیا۔ تو یہ ساری روایت بتاتی ہیں کہ اسلام میں پہلا خلا تھا جو اس طرح سے ہوا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے خلا کے بارے میں ذکر کیا ہے، خلا کا مسئلہ طلاق کے ضمن میں قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 229 اور 230، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر 2 طلاق دینے کے بعد یا تو اپنی بیوی کو روک رکھنے کی گنجائش ہے نکاح میں، یا او تصریح بإحسان، یا پھر بیوی کو احسان کے ساتھ بھلے طریقے سے رخصت کر دینا ہے، یعنی 2 طلاق دے دی اور اس کے بعد میں یا تو رجوع کر لیا اور بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھا، کیونکہ 2 طلاق کے بعد بھی گنجائش رہتی ہے کہ دونوں واپس سے رجوع کر کے نکاح والی زندگی گزار لیں، لیکن اگر اس کے بعد رجوع نہیں کیا تو عدت ختم ہونے کے بعد میں تیسرا طلاق واقع ہو جائے گا اور دونوں جدا ہو جائیں گے۔ اور تصریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تمہارے لیے بالکل بھی حلال نہیں ہے مردوں کے لیے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے تم کچھ لو۔ مہر دینے کے بعد میں شوہر کو گنجائش نہیں کہ وہ اس سے اس کا مہر لے واپس، میرا جو مہر تھا واپس دے دو۔ الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، ہاں مگر ایسی نوبت آ جائے کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ پائیں، یعنی نکاح میں جو حدیں اللہ کی ہیں، ازدواجی زندگی میں جو حدیں اللہ کی قائم کردہ ہیں، یا اسی طرح سے دینی حدود ہیں، دونوں کا نکاح دونوں کو بے دین بناتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہا کہ اگر دونوں کو اس بات کا خوف لاحق ہو جائے کہ دونوں بھی اللہ کے دین پر نہیں رہ پائیں گے، باقی نہیں رہ پائیں گے، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، فلا جناح علیہما،
تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہی، کہ عورت فدیہ دے کر اپنے کو آزاد کرا لے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلا کر لیں، یاد رکھیں اس کو، یہ نہیں کہا گیا کہ اب تو خلا کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ یہ گنجائش رکھی گئی، اگر وہ عورت نکاح میں باقی رہ کے اس کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے، یا شوہر بیوی پر اصلاحی عمل کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اب بھی اس کی گنجائش باقی ہے۔ لیکن اگر ایسا خوف ہو کہ نہیں ہو سکتا اب کچھ، دونوں کا معاملہ بالکل بھی مختلف ہے اور نباہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے، یعنی شوہر کے لیے گناہ نہیں کہ وہ اپنا مہر واپس لے کر خلا دے، عورت کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ مہر لوٹا کر نکاح سے باہر ہو جائے، خلا لے کر الگ ہو جائے، دونوں پر بھی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو پار مت کرو۔ جو شرعی بات اللہ نے ذکر کی ہے، خوف کی حالت میں ہی یہ ہونا چاہیے، یعنی دینداری کے بگاڑ کی صورت میں، یا اسی طرح سے زندگی بالکل نہیں ہو سکتی، ساتھ میں نباہ نہیں ہو سکتا ہے، خوف ہے نقصان کا، یا دین کا نقصان یا کسی اور نقصان کا، اور نہیں ہو سکتا ہے معاملہ، تو پھر اس کے بعد میں ہی یہ گنجائش نکلتی ہے، ورنہ نہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں پار مت کرو۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کر جائیں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ عورت بغیر عذر کے خلا طلب کریں ظلم کا ارتکاب کرتی ہے، شوہر اگر خلا مانگنے کے باوجود اور واقعی اس کے یعنی بیوی کی ضرورت ہونے کے باوجود اس کو خلا نہیں دیتا ہے اور بیوی کو نکاح میں باندھے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ازدواجی زندگی بھی نہیں گزارتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظالم ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی نہ خلا دیتا ہے نہ بیوی کے ساتھ بیوی والا معاملہ رکھتا ہے، میں تو بس اسی طرح سے لٹکا کر تجھ کو رکھوں گا، تو کسی اور سے بھی نکاح نہیں کر پائے گی، اور میں بھی تجھ سے شوہر کی طرح نہیں رہوں گا، بس تجھے اسی طرح سے ہوا میں ٹانگ کے رکھوں گا۔ بعض اوقات انتقام لینے کے لیے اور ظلم کرتے ہوئے شوہر اس طرح سے کرتا ہے۔ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں کو پار کر جائے ایسے لوگ ظالم ہیں۔ جو اللہ نے حل بتایا ہے اس کو نہ اپنائیں، اپنے دل سے جو چاہے کریں، یہ ظالم ہے۔ پھر اللہ نے آگے بات اور بڑھائی، کیونکہ شروع میں بات کہاں تھی؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر تیسری مرتبہ میں یا تو روک کے رکھیں رجوع کر کے، یا پھر اس کو بدا کر دے بھلے طریقے سے، بے عزت کر کے، مار پیٹ کر کے، الزامات لگا کے نہیں۔ تصریح باحسان جو کہا گیا وہ اس اعتبار سے ہے کہ بھلے طریقے سے اپنی بیوی کو روانہ کر دو طلاق دے کر، یا طلاق نہیں دیتے ہوئے جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے، عدت ختم ہو جائے اور جدا ہو جائے گی، طلاق دیا نہیں، لیکن عدت ختم ہو گئی اور رجوع نہیں کیا تو طلاق اپنے آپ واقع ہوگی، اس نے دی نہیں ہے، اس نے پچھلی طلاق کو ہی باقی رکھا ہے۔ بلکہ بعض سلف کہتے ہیں کہ طلاق کا بہتر طریقہ یہ کہ ایک طلاق دے دی، پھر اس کے بعد عدت ہوئی اپنے آپ مفارقت ہو جائے گی، تو یہ 3 طلاق والی صورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ اب اس کے بعد پھر بات آگے بڑھائے گی، درمیان میں خلا کا مسئلہ ذکر کیا اور اس کے بعد میں پھر سے طلاق والا مسئلہ آیا، کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پہلی 2 طلاقوں کے بعد اب اگر تیسری طلاق بھی دے دے، تو اب 3 طلاقیں اس نے دے دیں، تو کہا کہ اب اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، یعنی اب 3 طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد واپس آیا، واپس بیوی کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے، حرام۔ 3 طلاق دے دیا، پھر دونوں الگ ہو گئے، کچھ سال چلے گئے، پھر واپس سے نکاح کر رہے ہیں، حرام، جائز نہیں ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد، یعنی طلاق دیا،
پھر پاک ہوئی پھر طلاق دیا، پھر پاک ہوئی پھر طلاق دیا۔ اس طرح سے 3 پاکی کی حالتوں میں عورت کو 3 الگ الگ طلاق دی اس نے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس عورت کا کسی اور شخص سے نکاح ہو کر پھر واپس سے طلاق نہ ہو جائے یا خلا نہ ہو جائے۔ کسی اور کی نکاح سے نکلے بغیر وہ پھر سے پہلے شوہر کی نکاح میں نہیں آ سکتی ہے، ورنہ لوگ اس کو کھیل بنا لیں گے۔ طلاق دیا پھر نکاح کر لیا، طلاق دیا پھر نکاح کر لیا۔ کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ جو فَإِن طَلَّقَهَا دوسری مرتبہ آ رہا ہے وہ دوسرے شوہر کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو اب ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ واپس سے نکاح کر لیں، یعنی پہلا شوہر اور بیوی۔ اگر دوسری مرتبہ دوسرے شوہر سے طلاق یا خلا ہو گیا تو اب گنجائش اس بات کی نکلتی ہے، اگر دونوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ پائیں گے، نکاح کر کے بے دینی میں نہیں جائیں گے، پھر سے وہی خرافات اور پھر سے وہی حرام باتیں، حرام حرکتیں، جھگڑے فساد اور مار پیٹ اور یہ ساری چیزیں اب نہیں ہوں گی، اب ٹھیک سے جئیں گے۔ اگر اس بات کا امکان ہے تو دوسرے شوہر سے طلاق یا خلا ہونے کے بعد یہ عورت واپس سے پہلے شوہر کے نکاح میں جا سکتی ہے، دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں اللہ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے، اس لیے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر رہا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 ہے۔ تو اس آیت سے، ان 2 آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کا یہ حکم ہے کہ اگر 3 طلاق الگ الگ مجلسوں میں کسی نے دیے ہیں، 3 طہر کی حالتوں میں دیے ہیں، تو اب واپس سے وہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں جب تک کہ اس عورت کا کسی اور سے نکاح ہو کے طلاق نہ ہو جائے۔ تو یہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ مزید درمیان میں یہ ہوا ہے کہ اگر دونوں کو ڈر ہو کہ اللہ کی حدیں باقی نہیں رکھ سکتے، نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، دین پر رہتے ہوئے نکاح میں بھی نہیں رہ سکتے، دونوں جمع نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ خلا لے لے، اور شوہر کے لیے بھی اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ مہر اپنا واپس لے کر اسے خلا دے دے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر جو کہا گیا کہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں، تو کہا گیا کہ لا جناح علی الرجل فی الاخذ وعلی المرأة فی الاعطاء، مرد پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنا مہر واپس لے، عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنا جو بھی مہر اس کا تھا لی تھی شوہر سے، اس مہر کو واپس لوٹا کر اپنے آپ کو آزاد کرے۔ بِأَن تَفْتَدِي نَفْسَهَا مِن ذَلِكَ النِّكَاحِ، فدیہ دے کر اپنے آپ کو نکاح سے آزاد کر لے۔ بِبَذْلِ شَيْءٍ مِّنَ الْمَالِ يَرْضَى بِهِ الزَّوْجُ، ایسا مال خرچ کر کے جس سے شوہر راضی ہو جائے۔ فَيُطَلِّقُهَا لِأَجْلِهِ وَهَذَا هُوَ الْخُلْعُ، کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنی بیوی کو چھوڑ دے اپنا مہر واپس لے کر، اور کہتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الْخُلْعُ، یہی خلا ہے۔ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ، جمہور علماء نے، عام طور سے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شوہر کے لیے اپنا مہر لینا جائز ہے خلا کی حالت میں۔ وَأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ مَعَ ذَلِكَ الْخَوْفِ، اس خوف کے ساتھ میں کہ نکاح باقی نہیں رہ پائے گا اب ہم دونوں کا اور دونوں الگ ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا مہر واپس لے سکے۔ کہتے ہیں کہ واپس لے لے، کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقُرْآنُ، قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتح القدیر میں امام شوکانی نے بات کہی ہے۔ خلا کی عدت کتنی ہے؟ یعنی ایک عورت کا اگر خلا ہوتا ہے تو کتنے وقت تک وہ رکی رہ سکتی ہے اگلے نکاح سے؟ ربیع بنت معاوض ابن عفراء کہتی ہیں ان ثابت ابن قیس ابن شماس
ضرب امرأتہ فکسر یدہا، ثابت ابن قیس ابن شماس نے اپنی بیوی کی خوب پٹائی کر دی، اتنی کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، بیوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وہی جمیلۃ بنت عبد اللہ ابن ابی، اور ان کی بیوی کا نام جمیلہ بنت عبد اللہ ابن ابی ہے۔ فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی بہن کے شوہر کی شکایت کی۔ فأرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى ثابت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس کو بلا بھیجا۔ فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، کہا کہ جو تم نے مہر دیا تھا واپس لے لو اور ان کا راستہ چھوڑ دو۔ وخلی سبیلها، یعنی انہیں اپنے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دو۔ قال نعم، شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ فأمرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتربص حیضة واحدة فتلحق بأہلها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو، جو ثابت ابن قیس کی بیوی تھیں، ان سے کہا کہ وہ ایک حیض انتظار کریں، اس کی عدت کتنی ہے؟ ایک حیض، اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 3497 ہے۔ ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہتے ہیں ان امرأۃ ثابت ابن قیس اختلعت منہ، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لیا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضة، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت ایک حیض قرار دی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2229، اور حدیث صحیح ہے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ خلا یہ طلاق ہی کی قسم ہے، اس لیے اس کی بھی عدت ویسی ہوگی جیسے طلاق کی، جو 3 حیض اس کی عدت ہوتی ہے۔ تو ایک طبقہ علماء کا اس طرف گیا ہے کہ خلا طلاق ہی کی قسم ہے، اور انہوں نے اس لفظ سے دلیل لی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ایک دم طلاق۔ تو انہوں نے طلاق کو شرعی طلاق کے معنی میں لیتے ہوئے اس کو طلاق ہی میں شمار کیا اور اس کی عدت 3 حیض بتائی۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی یعنی آپ نے بتایا کہ اس کی عدت کتنی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ایک حیض اس کی عدت قرار دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ اس کو فسخ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ بنا ہوا ہے وہ ہے فسخ۔ تو نکاح فسخ جس کو کہتے ہیں کہ قاضی نکاح کو ختم کر دیتا ہے، نلیفائی کرتا ہے، بالکل اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ قاضی کے ختم کرنے سے نکاح ختم ہوتا ہے، یعنی شوہر کو بولتا ہے آپ چھوڑ دو اس کو۔ تو یہاں پر جو تطلیقہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف الفاظ آئے ہیں۔ وَخَلِّ سَبِيلَهَا، ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی انہیں آزاد کر دو۔ یا اسی طرح سے ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ ہونے کے لیے کہا تھا، جیسے آپ نے یہاں کہا کہ خُذْهَا وَفَارِقْهَا، تم اس کو لے لو اور انہیں چھوڑ دو۔ تو یہاں پر یہ تطلیقہ جو لفظ ہے، طلاق دینے کا لفظ ہے، عربی زبان میں خود طلاق کا معنی اطلقہ جو عربی زبان میں آتا ہے یا طلقہ جو آتا ہے یہ چھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ تھا لے لو اور انہیں چھوڑ دو۔ تو یہ طلاق نہیں تھا بلکہ یہ خلا مستقل ایک حکم ہے، طلاق کی طرح ہے لیکن طلاق نہیں ہے، اس لیے اس کی عدت 3 حیض نہیں بلکہ 1 حیض ہے۔ تو اگر ایک عورت شوہر سے اگر خلا لیتی ہے تو 1 حیض تک وہ عدت میں رہے گی اور اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے ولی کی اجازت سے، گواہوں کے ساتھ میں، اور مہر وغیرہ جو شروط اس کی ہیں نکاح کی ان کو پورا کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ خود جا کے اپنا نکاح کر لے گی بلکہ ولی کی اجازت کے ساتھ وہ نکاح کرے گی، چاہے
कुंवारी बच्चियां हों या फिर कोई मुतल्लका बेवा हो या मुख्तलिआ जिसको कहते हैं खुला लेने वाली औरत हो, इन सब के लिए ज़रूरी है कि वो वली की इजाज़त से निकाह करें। तो इन बातों से सारी चीज़ें हमारे सामने आईं तो मसला ये वाज़ेह हो गया कि बिला उज़्र के खुला लेना जायज़ नहीं। और बहुत सख्त बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में कही है। लेकिन ये भी बात अपनी जगह है कि अगर कोई सबील जोड़ की और निकाह को बरकरार रखने की ना हो, इज़दिवाजी ज़िंदगी ठीक से हो ही नहीं पाती हो और औरत के लिए जान व माल का ख़तरा है, इज़्ज़त का ख़तरा है, ऐसी सूरत में उसके लिए जायज़ है कि वो खुला ले। लेकिन इसको भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पूरा वक्त सोचने के लिए लेना चाहिए। उसके बाद में वो अपने घर वालों के साथ में मशवरा करके ऐसा फ़ैसला ले सकती है। तो ये हमने खुला के बारे में देखा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और हदीस जो हमारे सामने है उसको भी हम देख लेते हैं। ये हदीस नंबर 31 है। अब एक नया मौजू हम शुरू कर रहे हैं इसमें, यानी ख़वातीन से मुतालिक एक और चीज़ कि अपने हुस्न को गैर शरई तरीक़े से बढ़ाना। इस ताल्लुक़ से रिवायत क्या है? अन अलक़मता रहिमहुल्लाह, अलक़मा ताबई हैं, कहते हैं जाअत इमरातुम मिन बनी असदिन इला इब्न मसऊदिन रदियल्लाहु अन्हु। बनी असद कबीले की एक औरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई। ये बहुत बड़े सहाबी हैं और शुरू के बहुत कम 6-7 लोगों में से ये थे मुसलमान होने में, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर इतना आना जाना उनका था कि लोग समझते थे कि आपके घर वाले ही हैं, आपके ख़ानदान में से हैं। एक औरत उनके पास आई, फ़क़ालत इन्नहु बलगनी अन्नक तक़ूल लुइनतिल वाशिमतु वल मुस्तौशिमा वन्नामिसतु वल मुतनम्मिसा। मेरे सुनने में बात आई है कि आप वाशिमा और मुस्तौशिमा, नामिसा और मुतनम्मिसा पर लानत करते हो, यानी आप कहते हो ये सारी औरतें लानत ज़दा हैं। 4 औरतें, वाशिमा, मुस्तौशिमा, नामिसा, मुतनम्मिसा। वह औरत जो वशम कहते हैं टैटूइंग को, जो गोदना जिसको कहते हैं, कि वो एक मशीन गुर्र होती रहती है और उससे जिल्द के ऊपर उससे लकीरें बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसमें, यानी पिछले ज़माने में जो है उसमें सुरमा वग़ैरह डाला जाता था और उसको गुदवाते थे तो सुरमा उसमें बैठ के काला हो जाता था। कभी कुछ और चीज़ भी डालते थे, आजकल बहुत सारे कलर्स वग़ैरह भी डालते हैं, उसमें नील वग़ैरह डालते हैं और फिर उसमें वो बैठ जाता है। हरे रंग का होता है, सुर्ख रंग का होता है, काले रंग का होता है और जिस्म पर मुस्तकिलन वो डिज़ाइन बन जाती है। फिर वो नहाने धोने से और साबुन से भी निकलता नहीं है, वो बस जिल्द का हिस्सा हो जाता है, जिल्द के अंदर वो होता है, उसको टैटू बोलते हैं। तो आपने फरमाया लुइनतिल वाशिमतु वल मुस्तौशिमा, कि जो अपने लिए गुदवाएं या कोई औरत जो इस काम को अंजाम देती हो, इन दोनों पर अल्लाह की लानत। जो खुद अपने लिए करवाएं उस पर भी लानत और जो प्रोफेशनल ये काम करती हो उस पर भी अल्लाह की लानत। वन्नामिसतु वल मुतनम्मिसा, और वो जो अपने चेहरे के बाल उखड़वाती हो, अपने चेहरे से बाल साफ़ करती हो, जैसे भवें वग़ैरह है उसको शेव करती हो या इस तरह से चेहरे पर बाल जो हैं उसको बिल्कुल निकलवाती हो, और जो इस काम को अंजाम देती है उस पर भी लानत। नामिसा काम करने वाली और मुतनम्मिसा करवाने वाली, इन दोनों पर जो है अल्लाह की लानत। वक़द क़रअतु मा बैन अल-लौहैनि फ़मा वजदतु मा तक़ूल। कहा कि आप ये जो कहते हो, आपसे बात पहुँची मुझे कि आप इन दोनों पर लानत करते हो, बल्कि 4 औरतों पर, ये 2 काम करने वाली, 4 औरतों पर, काम करने वाली और करवाने वाली, इन पर कहते हो कि लानत हुई है। लेकिन मैंने कुरान शुरू से आखिर तक पूरा पढ़ डाला, पहले सफ़े से आखिरी तक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कवर टू कवर, मैंने पढ़ दिया उसको। फमा वजदतु मा तक़ूल, आप ये जो कहते हो कि इन पर लानत है, मुझे कुरान में तो कहीं नहीं मिला।
مجھے قرآن میں کہیں ملا نہیں۔ دیکھیے یہ وہی ذہنیت ہے جو آج بھی بہت سارے لوگوں کی ہے، کہتے ہیں ہم کو قرآن میں یہ نہیں ملا، میوزک حرام ہے قرآن میں نہیں ملا ہم کو، یا داڑھی کاٹنا ہم کو حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ جب ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، گویا کہ جتنا قرآن میں سب مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے ٹھیک ہے بھائی قرآن میں ہے تو تم سب کرو، جو ہے وہ کہاں کرتے ہیں، لیکن فرار اختیار کرنے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بعض چیزیں جو حدیث میں ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے یا اس سے نہیں بچیں گے، بے وجہ خواہ مخواہ کی پابندی کیوں لے، اگر غلط ہوتا تو قرآن میں ہوتا۔ تو اس عورت نے بھی یہی کہا کہ وَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ، کہ میں نے لوحین میں، قرآن میں اس کور سے لے کے اس کور تک دونوں لوح کے درمیان جتنا قرآن ہے، دونوں کورز کے درمیان جتنا بھی قرآن لکھا ہوا ہے پڑھ لیا، لیکن آپ جو کہتے ہو مجھے کہیں نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال بلا وجدتی ولکنک لا تعلمین، کہا کہ نہیں تم کو ملا تو ہے لیکن ابھی تمہیں اس کا شعور نہیں کہ تم کو وہ ملا۔ ایک ہوتا ہے انسان کا جاننا دلیل کو، ایک ہوتا ہے اس کا جاننا کہ دلیل کا مطلب کیا ہے۔ اس دلیل کا مطلب جاننا یہ بڑی چیز ہوتی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ جاتے ہیں اور ترجمے سے بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں کہ اس آیت سے کیا نکلتا ہے، اس آیت سے کیا بات سامنے آتی ہے۔ تو اسی طرح سے ابن مسعود نے کہا تم نے آیت پڑھی تو ہے لیکن ابھی تم کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ قالت وَأَيْنَهُ، اس نے کہا کہاں ہے قرآن میں بات کہاں ہے؟ قال اما قرأتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ؟ قالت بلا، کہا ہاں، قال هو ذاک، کہا پھر یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ہمارے نبی نے لعنت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر لعنت کرنا اس کے برا ہونے کو بتاتا ہے، اور اتنا برا کہ اس پر لعنت کی جا رہی ہے، تو جس چیز پر لعنت کی جائے وہ حرام ہوتی ہے، تو نبی نے جب لعنت کی ہے تو وہ حرام ہے، آپ نے گویا کہ منع کر دیا ہے، لعنت کر کے صاحب بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن میں تو اللہ نے بتا دیا نا کہ جس سے رسول روک دیں رک جاؤ، تو رسول نے تو روکا ہے نا، تو قرآن میں تو ہے، وہ تفصیلاً نہیں ہے لیکن اجمالاً تو ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تفصیلاً، اور ایک ہوتا ہے اجمالاً۔ کوئی چیز بالتفصیل ہوگی کہ یہ حرام ہے نام لے کر، جیسے شراب کے بارے میں آیا، لیکن کوئی چیز ہوتی ہے جو تفصیلاً نہیں ہوتی ہے، نام لے کے نہیں ہوتی ہے، کوئی قاعدہ بیان کر دیا جاتا ہے جس میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے، جیسے یہاں پر بتایا کہ جس سے رسول روک دے رک جاؤ۔ اب ہر چیز کا نام لے کے نہیں بتایا گیا کہ کس کس سے رکنا ہے، بس اس معاملے کو رسول کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اگر رسول کسی چیز سے منع کر دے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تھوڑی نہ ہے یہ۔ جیسے کوئی بادشاہ فوج بھیجے اور فوج پر ایک سپہ سالار مقرر کر دے، یا کوئی ان کے اوپر کوئی حاکم مقرر کرے، ان پر کوئی امیر بنائے، ان کے اوپر کوئی عالم کو مقرر کرے اور کہیں یہ جو بولیں وہ کرنا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بولا۔ اب اگر سفر میں وہ لوگ چلے گئے، ان کے لیڈر نے، ان کے امیر نے، ان کے اوپر جو سرپرست ہے اس نے کہا ایک کام کرو، سب مل کے یہاں پر فلاں جگہ خیمے بناؤ اور
تم لوگ کھانا بناؤ اور تم لوگ لکڑیاں جمع کرو اور تم لوگ فلاں چیز گھوڑوں کو سنبھالو. اب وہ لوگ کہیں کہ بادشاہ نے ہم کو یہ سب کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. بادشاہ نے ہم کو یہ سب کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. تو یہاں پر یہی ہوگا، سوال یہی ہے کہ پھر کیا کہا اس نے؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بات مانو؟ ہاں، تو پھر میں جو کہوں تم کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ جملہ بادشاہ کا نہ ہو، چاہے نام لے کر بادشاہ نے نہ کہا ہو کہ تم کھانا بناؤ، لکڑیاں جمع کرو، گھوڑوں کی خبرداری کرو، خبرگیری کرو اور خیمے بناؤ. اس نے نہیں کہا یہ، اس نے صرف ایک جملہ کہا، ان کی بات مانو، ان کا حکم مانو. اب میں جو حکم دوں گا ضروری نہیں کہ بادشاہ کی زبان سے بھی وہ نکلنا چاہیے. یہ کامن سینس والے کو بھی سمجھ میں آتا ہے، موٹی عقل والے کو بھی. لیکن بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں یہ بات نہیں سمجھ پاتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے کہا کہ قرآن میں وہ ہے لیکن تم کو ابھی تک ملا نہیں، تم کو ابھی تک سمجھا نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا جو کچھ رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں رک جاؤ؟ جب آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس سے رسول روک دیں رک جاؤ، تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان دونوں چیزوں سے روکا ہے بلکہ لعنت کی ہے، جو روکنے کی زیادہ شدید چیز ہے. جیسے گھر کے اندر کوئی بچہ ہے، وہ کوئی چیز کو بار بار ہاتھ لگا رہا، چھری کو ہاتھ لگا رہا، چھری لے رہا، کھیل رہا اس سے. اب ماں بولی بیٹا چھری سے نہیں کھیلتے، سنتا نہیں وہ بچہ، کھیل رہا ہی کھیل رہا کھیل رہا کھیل رہا. اور باپ غصے میں آ جائے اور ڈانٹ کے کہے چھری سے کھیلتا ہے. اب وہ بچہ بولے تو سوال پوچھے نا، خالی منع کدھر کی ہے؟ وہ بچہ نادان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ غصے میں آ کے جب ایسا بولا ہے کا مطلب یہ کہ منع اپنے آپ ہے وہ، بلکہ ماں تو پیار سے بول رہی تھی، باپ نے ڈانٹا ہے اس کے اوپر. ڈانٹنا کم منع ہے؟ نہیں، ماں تو منع کر رہی، باپ منع نہیں کر رہا. باپ انٹرویو لے رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے کہ چھری سے کھیلتا ہے، تو سوال ہے. اور وہ آگے کہے کہ ہاں ابا جان میں چھری سے کھیلتا ہوں. تو یہ بیوقوفی ہے، نادان بچہ ہے. وہی نادانی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصے میں آ کر کسی چیز پر لعنت کرتے ہیں تو لعنت کرنا منع کرنے سے بھی بڑا ہے، کیونکہ منع پیار سے بھی کیا جاتا ہے. ڈانٹ کے منع کرنا اور بھی برا. اور لعنت کر دینا، بددعا کرنا، جائز چیز پر بددعا کریں گے یا حرام چیز پر بددعا ہو رہی ہے. اور وہ حرام کی کتنی بری چیز ہے کہ اس پر بددعا بھی ہو رہی ہے، صرف منع نہیں کیا جا رہا ہے. تو صحابی نے سمجھا کہ یہ منع ہے کیونکہ لعنت اس پر ہے. لعنت کرنا اپنے آپ منع کو انکلوڈ کر لیتا ہے. تو ان کو سمجھا، اس عورت کو نہیں سمجھا. بعض اوقات صرف قرآن پڑھنے والوں کو نہیں سمجھتا. ہاں، حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے اور قرآن کا گہرا فہم ہونا چاہیے. خالی الفاظ کے معنی جان لینے سے قرآن کا فہم نہیں آتا ہے. قرآن کی تفسیر اس کے سامنے ہونا چاہیے. خیر، کہا کہ جب یہ کہا کہ بس وہی تو ہے قرآن میں، اس نے اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بحث میں چت کر دیتے ہیں تو آپ کو پرسنل اٹیک کرنے لگتا ہے. اس عورت نے فوراً کیا کہا؟ اما انی لأری علی اہلک بعض ذلک. اس عورت نے فوراً کہہ دیا مجھ کو تو روک رہے ہیں آپ، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کے گھر والے بھی ایسے کرتے ہوں گے. آپ کی بیویاں، آپ کے گھر میں بچیاں، خواتین آپ کی، تمہاری بیویاں ایسا کرتی ہوں گی. کیونکہ ایک چیز فیشن جب سارے گاؤں میں ہوتا ہے تو اندازہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سبھی کرتے ہوں گے ایسا. کہا کہ مجھ سے تو منع کر رہے، مجھ کو تو منع کر رہے ہیں آپ اس سے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیویاں یہ کرتی ہوں گی. انہوں نے کہا فادخلی فانظری، جاؤ اندر جاؤ، میرے گھر میں جاؤ، بیویوں سے ملو، دیکھو کرتی ہیں کہ نہیں کرتے. فادخلی فانظری، جاؤ میرے گھر میں جاؤ اور جا کے دیکھ لو. فدخلت فنظرت، گئی وہ گھر میں جا کے دیکھا. اس کی بھی ڈیرنگ سنیے، دیکھیے
جا کے کوشش آخری حد تک کر لیں گے، چھوڑیں گے تھوڑی نا. گئی وہ عورت اندر، عورتوں کو دیکھا، سب بیچاری عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھی کہ یہ لوگ نہیں کر رہے ایسا. فلم ترى شيئا، جو ڈھونڈنے گئی تھی، جو عیب ان میں تلاش کرنے گئی تھی، وہ عیب ان میں نہیں تھا. نہ وہ اپنے بھویں شیپ کرتے تھے اور نہ وہ ٹیٹو کرتے تھے زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے. فقال لها عبداللہ، جب وہ باہر آئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا هل رأيت شيئا، ملا کہ تجھ کو جو ڈھونڈنے گئی تھی، دیکھا تم نے کچھ؟ قالت لا، وہ بولی نہیں ملا. قال عبداللہ اما انك لو رأيت شيئا من ذلك ما صحبنني، کہا کہ اگر تم یہ چیز دیکھتی، یعنی یہ برائی ان میں اگر ہوتی، ما صحبنني، وہ میرے ساتھ نہیں رہتی، میں ان کے ساتھ رہتا ہی نہیں، بدعہ کر دیتا، شریعت کی مخالفت کرتی اگر، تو میں ان کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4886، صحیح مسلم حدیث نمبر 2125. اور یہ جو روایت میں نے ذکر کی، اس کے الفاظ ابن حبان کے ہیں. تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایسی زینت سے منع کیا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. ٹیٹوئنگ کرنا، آج کل تو بھویں شیپ کرنا ایک عام طریقہ بن گیا ہے. بھویں شیپ کرنا عام طریقہ بن گیا ہے. ایک دم بالکل تیر کمان کی طرح بھویں ہو جائیں، تاکہ خوبصورت ایک دم بیلنس ہونا چاہیے، سیمیٹری ہونا چاہیے، اور ایک دم باریک بھویں ہونی چاہیے تاکہ ایک دم دیکھنے میں خوبصورت دکھائی دے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیا ظلم ہے؟ ظلم نہیں ہے، منع کیا ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منع کیا ہے، بس ہم کو بچنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب مرد بھی شکایت کریں، دیکھو عورتیں سونے کے زیورات پہن رہی ہیں، ریشم پہن رہی ہیں، ہم کو منع کر دیا. مرد شکایت نہیں، کیونکہ مردوں کو بھی تو بہت کچھ منع ہے. مردوں کو بھی بہت کچھ منع ہے. وہ سونا نہیں پہن سکتے، شادی میں بھی نہیں، انگوٹھی بھی نہیں، سسرال والوں سے بے غیرتی کے ساتھ میں نہیں. تو مردوں کو کچھ منع ہے، عورتوں کو کچھ منع ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ اس کا لحاظ رکھیں. یہ امتحان ہے ان کا، یہ مردوں کا امتحان ہے، وہ عورتوں کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو بہت ساری چیزوں کا مکلف کیا ہے، اور کبھی کبھی جی چاہتا ہے وہ کرنے کو، لیکن پھر بھی وہ منع ہے. کیوں؟ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں دیکھی اتنے سارے پیڑ رکھے، اتنے سارے پھل، سب کچھ، اور ایک پیڑ وہاں رکھا، کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ امتحان ہے، اسی طرح سے جس طرح سے جنت میں معاملہ تھا کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں حلال کی، لیکن کچھ چیزیں حرام کر دی، کہیں قرآن میں، کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اب ہمیں چاہے کتنی کشش اس کی طرف کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور ایک بار اگر آدمی تو نہیں کرتا بیچارہ، عورتیں اگر ایک بار یہ کرنا شروع کر دیں، پھر زندگی بھر کا لائف ٹائم ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. پریشان ہو گئی وہ عورتیں جو بیوٹی پارلر کی عادی تھیں، برابر ہفتے میں، مہینے میں جاتی تھیں. لاک ڈاؤن جیسا آیا، سب بند. اب کیونکہ ایک بار یعنی داڑھی کا بھی اسی معاملہ ہے، داڑھی آدمی مونڈ دے اب زیادہ بڑھتی ہے. جن لوگوں کو داڑھی شروع سے آئی ہو اور وہ نہیں کاٹتے، آپ دیکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے. لیکن جنہوں نے داڑھی کاٹی ہو ان کی داڑھی گھنی داڑھی آتی ہے. ان کو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کسی کی شروع میں بھی گھنی آ سکتی ہے، لیکن جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں اب وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اب مستقل داڑھی بڑھنے شروع ہوتی ہے. اسی طرح سے جو عورتیں
چہرے کے بال صاف کرتی ہیں، اب وہ چھوڑ نہیں سکتی ہیں، اب وہ بندھن میں آ گئی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گھبراہٹ ان عورتوں کو ہو گئی، ٹینشن ان لوگوں کو ہو گیا جو لوگ لاک ڈاؤن میں اب کہیں جا نہیں سکتے تھے اور خود کو بھی آتا نہیں تھا کیا کرنا۔ تو یہ مسائل ہیں زندگی کے، ایک چیز کے عادی جب ہو جاتے ہیں اب پھنس جاتے۔ تو سیدھا سادہ رہنا، کنگھی چوٹھی عورت کرے، ٹھیک ہے، صابن سے منہ دھوئے اچھی طرح سے، اور تھوڑا موڑا کچھ لگا دیا منہ پر خوبصورتی کے لیے، گھر کی حد تک کہ کچھ یعنی خوشبو بھی ہے ہلکی جو دبی رہتی ہے جو باہر نہیں جا سکتی ہے، تو ایسی خوشبو لگا لی، ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔ کنگھی چوٹی رہ کے کر کے صاف ستھری رہے، یوں بھی نہ رہے کہ شوہر آئے تو دیکھ کے اس کا بھی منہ اداس ہو جائے۔ بعض عورتیں گھر میں کام کاج میں ایسی رہتی ہیں کہ یہ کام وہ کام، صفائی، کپڑے دھونا، برتن دھونا، اور شوہر گھر پہ آئے تو ایسے حال میں کہ بال ادھر سے ادھر کر لیے تو پورا کالک پیشانی پہ لگی ہوئی ہے، اور ناک کھجاری تو ناک پہ پورے برتن جو ہے اس کی گندگی لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے سامنے رغبت پیدا ہو، ایسی رہے تاکہ شوہر کی نگاہوں کی حفاظت ہو، شوہر کی نگاہوں کی حفاظت ہو، اس کا دل گھر سے جڑا رہے، گھر سے باہر لپکے نہیں کھڑکیوں سے۔ تو عورت کو سمجھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ عورت خوبصورت ہو۔ دیکھیے، عورت اگر خوش مزاج ہو تو یہ خوبصورتی سے بڑھ کے ہے۔ عورت اگر خوش مزاج ہو، صاف ستھری رہتی ہو اور کنگھی چوٹی کر کے رہتی ہو، شوہر کے آنے سے پہلے ریڈی ہو جائے، بس یہ چیز بھی کافی ہے۔ ضروری نہیں بہت خوبصورت ہونا، خوبصیرت ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کے دل میں محبت صورت سے نہیں، سیرت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر صورت بہت اچھی، بد اخلاق ہے، بدتمیزی کرتی ہے، شوہر کو بدصورت دکھتی ہو، لیکن اگر رنگ اس کا سانولا ہے لیکن اخلاق سے بات کرنے والی ہے، ہمدردی اس کے اندر ہے، نرمی اس کے اندر ہے، تو اگر تھوڑی بہت رنگ میں بھی کم ہو، ناک نقشہ بھی اتنا زیادہ بہت زبردست نہ ہو، تب بھی وہ عورت، تب بھی وہ بچیاں جو نکاح کر کے جاتی ہیں وہ شوہر کا دل جیت لیتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سارے جو آج طور طریقے نکلے، لوگوں کو کمانا ہے، آپ کو بیوقوف بنا کے کما لیتے ہو، ان کو کمانا ہے، اور آپ کو زبردستی کی خوبصورت، بلکہ عورت جو بہت زیادہ میک اپ کرے اور بغیر میک اپ کے شوہر اس کو دیکھ لے تو گھبرا جائے۔ بعض اوقات میک اپ کی اتنی عادی ہوتی ہیں عورتیں کہ بغیر میک اپ کے وہ جی نہیں سکتی ہیں، ان کی شخصیت ہی دوسری ہوتی ہے۔ میک اپ کے نیچے اپنی شخصیت کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی ہے؟ کیوں؟ یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یہ احساس کمتری کا نتیجہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان چھپائے۔ کیوں؟ آپ جو ہیں وہ ہیں، آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، میں ایسی ہوں، بس ختم۔ ہاں ٹھیک ہے، صاف ستھری رہوں گی، کنگھی چوٹی کر کے رہوں گی، ٹھیک ٹھاک رہوں گی، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اپنے آپ سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اپنے کو کیوں چھپانا چاہتے آپ؟ اپنا اعتماد باقی رکھیں، اپنے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیے، بات کرنے کی صلاحیت، لوگوں سے ملنے جلنے کی صلاحیت، کھانا پکانے کی صلاحیت، اور اسی طرح سے گھر کا خیال رکھنے کی صلاحیت، شوہر سے بچوں سے ڈیل کرنے کی صلاحیت، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو بنانے کی صلاحیت، آپ ان چیزوں کو بنائیے، یہ بڑھاپے میں بھی کام آئے گا۔ خوبصورتی نہیں، بڑھاپا 40 آ گیا تو سیدھا شروع ہو جاتا ڈھلان۔ اب کیا کریں گے؟ اب اس عمر میں میک اپ کریں گے تو اور بھیانک دکھیں گے، اس عمر میں میک اپ کریں گے اور بھیانک دکھیں گے اور لوگ ہنسیں گے۔ اس عمر میں کیا کام آئے گا؟ آپ کی شخصیت باقی رہے گی۔ انسان کی شخصیت بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات بچیوں کو اس طرح سے مائیں بھی زبردستی کروا دیتی ہیں، نہیں کرنا، جیسی ہے ویسی رہنا، سادہ سیدھا معصوم بچیاں ہیں، اخلاق والی ہیں، ویسی رہنا ہو، بہت زیادہ ان کو بنا کے ایک دم ایسی نہیں بنانا جیسے فلم سٹار کوئی ہے، گھن ہو جاتی ہے دیکھ کے۔ بعض اوقات لڑکے دیکھنے آتے دیندار، اور بچی بھی دیندار ہیں، مائیں اور ان کی بہنیں اور ان کے خاندان والے جو دیندار نہیں ہوتے، ایسے وقت میں ہائی جیک کر لیتے اس ایونٹ کو۔ لڑکا دیکھنے آ رہا، اب اس کو ایسا بنا دیتے کہ لڑکا دیکھ کے اس کو گھبراہٹ ہوتی کہ لڑکی دیندار ہے۔ نہیں ہونا ایسا، بلکہ کیا ہو،
سیدھا سادہ ٹھیک ٹھاک جیسا بھی ہونا چاہیے، زینت اپنی جگہ ایک شرعی حدود کے اندر ہو۔ تو یہ ساری جتنی بیوٹی پارلر والے معاملات ہیں، ٹھیک ہے ہر چیز اس میں حرام نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں حرام ہوتی ہیں۔ بال بنا رہے ہیں گلیری کی طرح، کالے سفید کالے سفید کالے سفید، اس طرح سے، کیا ہے یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں کہ یعنی دوسری جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، بلکہ جو نیک خواتین ہیں ویسا بنیں، لباس کے اعتبار سے اور اسی طرح سے پردے کے معاملے میں، بات چیت کے معاملے میں، چلنے پھرنے میں، زیورات میں، یہ ساری چیزوں میں شریعت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا زیور بھی نہیں ہو جو آپ چلیں تو سارے گاؤں کو معلوم پڑے اتنا بچتا ہو، ایسا زیور نہیں ہونا چاہیے۔ زیورات بھی پہنیں، منع نہیں ہے، زینت اختیار کریں، منع نہیں ہے، اچھا لباس پہنیں، منع نہیں ہے، مہنگے سے مہنگا پہنیے، کیا منع ہے؟ شوہر کی کیپیسٹی ہے تو کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن بے پردگی نہیں، اس لباس کو دکھانے کے لیے بغیر پردے کے آ رہے ہیں باہر، نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان عورت، اس کی سیرت اس کی شخصیت ہوتی ہے، اس کی زینت ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کی زینت اس کی شخصیت ہوتی ہے، وہ اتنی اچھی عمدہ شخصیت والی ہوتی ہے کہ اب اس کو زینت کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے، کیونکہ زینت کس لیے ہے؟ دوسروں کو اپنی طرف متاثر کرنے کے لیے، لوگوں میں سماج میں اونچا مقام پانے کے لیے، اور دل بھی اچھا لگتا ہو، اچھے اچھے دکھ رہے ہم، اچھے دکھ رہے وہ اصل نہیں ہے، اچھے ہیں ہی اصل ہے۔ اندر سے اچھے رہنا، باہر سے ٹھیک ٹھاک اوکے کوئی مسئلہ نہیں، اندر سے زیادہ اچھے رہنا۔ تو اپنی صورت سے زیادہ اپنی سیرت کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور پردے کے لحاظ کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکام کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔